بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک سربراہ ریاست ہے جو وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو جو بھی ہو، چونکہ مختلف جو نظام سیاست اور نظام حکومت ہیں، پریزیڈنشل سسٹم اور صدارتی نظام میں اور ہوتا ہے، پارلیمانی نظام میں سسٹم اور ہوتا ہے، تو جو بھی سربراہ ریاست ہو، حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی 8 علامات بیان کی۔ آپ دیکھتے جائیے، پاکستان آپ کے سامنے ہے، دنیا کے دوسرے ممالک آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان 8 کی 8 خصوصیات پر کون سا حکمران ہے جو پورا اترتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اچھا، اور یہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں امام ماوردی سے لیا ہے، صاحب احکام السلطانیہ، بہت بڑے امام سیاست کے، فکر سیاست کے بہت بڑے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں 100% ماوردی سے، امام ماوردی علیہ رحمہ سے متفق ہوں، اور امام ماوردی نے یہ کئی سو سال پہلے لکھے تھے کہ سربراہ مملکت میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سربراہ مملکت میں پہلی صفت یہ ہو اصابت رائے، اس کا ویژن اتنے کہ وہ صحیح، مثبت اور مضبوط رائے دے سکے، وہ آئے روز تجربات کر کے ادھر سے سیکھ کے کچی باتیں نہ کرتا پھر۔ دوسری بتاتے ہیں بلندی حوصلہ، تھوڑی سی ہیجانی کیفیت اس کو پریشان نہ کر دے، وہ لیڈر ہی کیا جس کو ہیجانی کیفیت پریشان نہ کر دے، یعنی حوصلہ اتنا بلند ہو، اعصابی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تیسرا شاہ صاحب فرماتے ہیں قوت قلب، اس کا ظاہر کے ساتھ باطن بھی مضبوط ہو، یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کر رہا ہو مضبوط ہونے کی اور اندر سے وہ بزدل ہو اعلیٰ درجے کا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ کہے کہ میں این آر او اور کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اندر سے وہ کمپرومائزز میں ڈال رہا ہو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے۔ چوتھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسروں پر قابو کرنے کا فن جانتا ہوں بغیر تصادم کے، لوگوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ بہت اہم سیاسی ہوتا ہے، اہم سیاسی سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے کہ جس سیاستدان کو یہ نہیں پتہ کہ اختلاف اور تصادم کے حالات کو مینیج کیسے کرنا ہے، وہ اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ پانچویں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خود بھی ٹھیک رہے اور ہمیشہ دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں فقدان ہے، اکثریت میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مسلمان ہو، آپ اندازہ کر لیجئے یعنی ہمارے ہاں کس طرح کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مسلمان ہو، پھر انہوں نے کہا عالم بھی ہو، علم بھی ہو، یعنی بنیادی دینی چیزوں کا اور بنیادی جو دنیاوی ضروریات ہیں، بنیادی جو معاشی علوم ہیں، بنیادی جو سیاسی چیزیں ہیں، جو معاشرتی چیزیں ہیں، اس کو علم ہو، بالکل جاہل مطلق نہ ہو۔ آٹھواں اس کے اندر عدالت ہو، عدل کرنے والا ہو، جس طرح حضور نے فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ کسی قوم کی دوستی یا دشمنی تمہیں اس کے خلاف عدل کرنے سے روک نہ دے۔ تو یہ 8 چیزیں جن حکمران میں ہوں گی وہ صحیح کامیاب حکمران ہوگا، اور وہی ریاست کو کامیاب طریقے سے لے کے چل سکے گا۔ اس کی روشنی میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے حکمران کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا شعور کا لیول کہاں پہ کھڑا ہے کہ ان 8 میں سے 4 چیزیں بھی کہیں نہیں پائی جاتی، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اندھا دھند دیوانہ وار پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے اور تباہی و بربادی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جن کے حکمران اور جن کے لیڈر ہی ناقص ہیں، انہوں نے نیچے کامل کامل فکر کو، کامل عمل کو، کامل جد و جہد کو منتقل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس پورے شعور اور علم کو آگے نہ بڑھائیں کہ ہمارے حکمرانوں میں کیسی خصوصیات ہونی چاہیے اور پھر انہی کے پیچھے چلیں۔